नंबर पे हम लिखेंगे जनाब डेनिग्रेट, डी ई एन DENIGRAT। डेनिग्रेट का जनाब आप उलट लिखेंगे टू डिफेम, डिफेम। अच्छा जी, डेनिग्रेट का मतलब होता है जनाब किसी को जनाब अच्छी तरह से जलील करना। डिफेम का मतलब होता है, अच्छा ये जनाब हमारे पास दोनों जो है ना एक दूसरे के ये दोनों सिनोनियम है। क्या है? हम मुतरादिफ हैं ये दोनों। इसका मतलब क्या होता है? जलील करना। इसका मतलब होता है बदनाम करना। तो ये मतलब है, आप ये एंटोनियम नहीं है बल्कि सिनोनियम है हम मुतरादिफ के पास। आगे लिखेंगे OBSOLES, OBSOLESCENT, ऑब्सोलिसेंट। ऑब्सोलिसेंट के साथ आप लिखेंगे फैशनेबल, FASHIONABL, फैशनेबल। अच्छा, ऑब्सोलिसेंट का मतलब होता है जनाब अ, मतलब है तर्क करना कह सकते हैं, मतलब किसी चीज को। इसका मतलब होता है जोश या खुश होना। और इसका मतलब होता है मतरू मतरूक होना या नाराज होना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट के बिल्कुल आप उलट लिखेंगे जनाब मैरिड। इसका मतलब होता है, सेलिब्रेट का मतलब होता है कंवारा। कंवारा भी होता है, बरहम भी होता है, नाराज। और मैरिड का मतलब क्या होता है? शादीशुदा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है भाई, शादीशुदा लोग जो है वो गुस्सा नहीं करते। अच्छा जी, आगे चलें। कैंडिड, CANDID, कैंडिड। कैंडिड के साथ लिखेंगे डेविएट, DEVIOUS, डेविएट। कैंडिड का मतलब होता है साफ दिल। मतलब एक बंदा जो होता है मुकम्मल तौर पे साफ होता है। एक बंदा जनाब टेढ़ापन होता है, यानी कि टेढ़ा, या आप इसे समझ लें शैतान। एक बंदा शैतानी अमल करता है, दूसरा बंदा जनाब साफ साफ होता है। अपेथी, APATHY, एपैथी के साथ आप लिखेंगे केयर। अच्छा जी, एपैथी का मतलब क्या होता है? केयर का मतलब एहतियात हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा बेएहतियात या बेमजा। बेमजा, बेएहतियात, और इसका मतलब एहतियात करना। नेक्स्ट लिखेंगे जनाब अमैकिबल, AMICABL। अमैकिबल के साथ आप लिखेंगे होस्टाइल, HOSTIL। होस्टाइल का मतलब होता है जनाब दुश्मन। अमैकिबल का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज, मिलनसार, हंस खेल के बोलने वाला। और हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। ठीक हो गया। आखिरी आखिरी लिखेंगे जनाब आज का। हाँ जी, यूटोपिया, UTOPIA। यूटोपिया के साथ आप लिखेंगे डिस्टोपिया,
DYSTOPIA, डेस्टोपिया। हाँ जी, यूटोपिया का मतलब होता है जनाब मिसाली। मिसाली भी कह सकते हैं, और आप मतलब इसको ये भी कह सकते हैं जनाब, जिस तरह किसी की मिसाल दी जाती है, जिस तरह किसी की जो है ना वो बताता है कि जनाब ये एक नामवर बंदा है। ठीक है, एक मिनट में इसका मीनिंग आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। दुश्मनी हो जाएगी मिसाली। अच्छा, मैं आपका इसका मीनिंग लिखाता हूँ, डिस्टोपिया का एग्जैक्ट मीनिंग। अच्छा जी, मैं यूटोपिया का मतलब मिसाली लिख लें, और डिस्टोपिया का मतलब लिख लें ड्राउना। ड्राउना, ड्राउना मतलब है खौफजदा इंसान। पहले नंबर पे जनाब डेनिग्रेट, जलील करना, टू डिफेम, बदनाम करना, ये इसका सिनोनिम है एक दूसरे के। ऑब्सोलिसेंट का मतलब होता है मतरूक होना, नाराज होना। फैशनेबल, जोश, वलवला, खुश होना। सेलिब्रेट का मतलब कुंवारा या बरहम, नाराज होने वाला। मैरिड, शादीशुदा। कैंडिड, साफ दिल। डेवियस का मतलब टेढ़ा, शैतान। एपैथी का मतलब बेमदद या बेहतियात। केयर, एहतियात। मैकीबल, खुश मिजाज। होस्टाइल, दुश्मन। यूटोपिया मिसाली, डेस्टोपिया ड्रामा। हाँ जी, स्क्रीन शॉट आप जनाब भेजिएगा इसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। हाँ जी जनाब, लास्ट टाइम हमने क्या चीज पढ़ी थी, किसी को याद है? लास्ट टाइम हमने जनाब क्या चीज पढ़ी थी? लास्ट टाइम जनाब हमने पढ़ा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था। लेजियन ऑफिसर भी पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान सोर्स इनकम। हाँ जी, पाकिस्तान सोर्स इनकम का पेज है आपके पास? पाकिस्तान सोर्स इनकम का पेज मौजूद है पीडीएफ के अंदर? अगर नहीं है तो मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से जी ग्रुप सर, पे। है मौजूद पेज। है? चलें, ठीक जी हो गया। सर। अच्छा यार, ये जो आपने यार ये मुर्तजा साहब ने आज जो चीजें भेजी थी ना, ये मतलब है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, सेल टैक्स एक्ट 1990। तो ये इसके अंदर जो है ना, याद रखिएगा, इसके अंदर जो पुराने एक्ट होते हैं ना, पुराने नोट पड़े होते हैं, वो उठा के देते हैं। इसके अंदर तब्दीलियां भी बहुत होती हैं, ठीक है? आप इसको फिर रटना ना लगाइएगा। जी सर, और अब वो नोट्स की जो बात कर रहे हैं, अगर हैं तो दोबारा भेज दीजिएगा। चले, भेज देते हैं। अच्छा, आपको नहीं मिले तो फॉरवर्ड कर दें यार ग्रुप के अंदर दोबारा, जिसके पास मौजूद है फॉरवर्ड करें। ओके सर। अच्छा जी, इसमें देखें जनाब, हमारे पास है पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम को जनाब सेक्शन नंबर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन नंबर 101 के तहत डिफाइन किया गया है। हाँ जी, सबसे पहले जनाब इसके बारे में आपको बताऊं। हाँ जी, ये जनाब ग्रुप के अंदर नोट्स आ गए हैं, इसको चेक कर लें। इसमें देखें जनाब, वो कहता है जियोग्राफिकली classification of source of income very important because only the Pakistan source income or non-resident person is taxable. On the other side, दूसरी साइड, Pakistan as well as foreign source of income are taxable in the hand of resident person.
So the distinction between two is very important. Any income which is fulfill any of the following condition called Pakistan source income. ہاں جی یہاں پر جناب اس لائن کو میں نے پڑھا, اس کے میں آپ کو اردو میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی جو حدود ہے نا, پاکستان کی حدود جناب افغانستان کے مغرب سائڈ پہ, جنوب مغرب سائڈ پہ جناب والا ایران, پھر جناب بحیرہ عرب ادھر سے مشرق سائڈ پہ انڈیا, اور مشرق اور شمال سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا. یہ پاکستان کی سرحدی لائن. تو اس اندر جو بھی لوگ آتے ہیں, اس کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ ہماری کون سی لوکیشن کہلائیں گے؟ جغرافیکل کلاسیفیکیشن. جہاں پر جناب جو بندہ کما رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ تنخواہ لے رہا ہے, چاہے وہ جناب کوئی کاروبار کر رہا ہے, چاہے اس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, چاہے وہ کسی شاپ کے اوپر ہے, اس کی جس طرح سے کوئی مطلب شیئر کے اوپر انکم کر رہا ہے, تو آپ خود چیک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر بندے کا سورس آف انکم ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف کما رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کا روزی جہاں پہ لکھتے ہوئے, وہ کہتا ہے جی اس جغرافیکلی حدود پاکستان کی ہے, اس کے اندر جو بھی بندہ کمائے تو وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ کہلائے گا اور ٹیکسیبل انکم ہوگی اس کی. ایک بندہ جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے جناب, کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے جناب دبئی میں, وہاں سے جناب کما رہا ہے, وہاں سے پیسے کما کے پاکستان کو بھیج رہا ہے. جو وہاں پہ وہ کمائی کر رہا ہے تو ریزیڈنٹ تو وہ کہلائے گا جناب والا یو اے کا, پاکستان کا تو نان ریزیڈنٹ کہلائے گا. لیکن جناب جہاں پہ نان ریزیڈنٹ کہلائے گا تو اس کا ٹیکس جو ہوگا وہ جس ملک کے اندر وہ رہائش پذیر ہوگا وہ ملک میں, اگر مطلب اس کی یہ تمام سروسز جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے کمانے جاتے ہیں, جو لوگ باقاعدہ طور پہ مطلب سروینٹ ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے, تو وہ جناب والا کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کو, کیونکہ کیلکولیشن بینک کے تھرو آ رہی ہے. جو بندے یہ مزدوری ٹائپ کرنے جاتے ہیں ان کی جو ہے نا یہ اپنا چھپا لیتے ہیں, اور ان کے ذریعے بہت زیادہ ہوتے ہیں پیسے بھیجنے کے. اگر وہ پیسے بھیجیں گے تو بینک پیسے کاٹے گا ٹیکس, اگر نہیں بھیجیں گے تو جناب والا وہ کسی صورت میں مطلب ہے ادھر دبئی کے اندر کسی کو پیسے دے دیے, اس بندے کا جناب یہاں پہ اگر سورس ہے تو وہ یہاں سے ان کو ٹیکس دے دے گا, تو وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں. اوکے کیا؟ اب اس نے سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کون کون سے بندے ایسے ہیں جو کہ پاکستان سورس انکم کے اندر ہیں. نمبر 1 پاکستان سورس سیلری انکم. دیکھ لیں نمبر 1 ہے, پہلے نمبر پہ اس نے کہا جی سیلری انکم. سیلری انکم, سیلری انکم کے بعد ہمارے پاس ہے جناب بزنس, بلکہ اس کو پہلے پڑھ لیں. سیلری انکم کیا ہوگی؟ یہ سیلری وچ از پیڈ بائی فیڈرل اور پروونشل اور لوکل اور اٹ ریلیٹ ٹو دا اینی امپلائمنٹ ایکسرسائز پاکستان کالڈ. پاکستان کے اندر اگر فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, اگر پروونشل گورنمنٹ یعنی صوبے کی گورنمنٹ کے اندر بندہ ملازم ہے, یا جناب وہ لوکل گورنمنٹ یعنی کہ ایک ضلع کے اندر آتا ہے, یا جناب وہ کسی بھی ایک آرگنائزیشن کا ملازم ہے جیسے پرائیویٹ ملازم ہوتے ہیں, تو پرائیویٹ ملازم جو ہوتے ہیں یہ بھی جناب ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کما رہے ہوتے ہیں. تو جناب وہ کہتا ہے کہ جناب جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں پاکستان سورس انکم کے جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ بھی اپنی کیا کریں گے, انکم ٹیکس کے اندر آئیں گے, تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ پاکستان سورس انکم کہیں. پاکستان سورس انکم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے, اسٹیٹ ہے. پاکستان کی انکم کیسے ہوگی؟ پاکستان کی انکم ہوگی ٹیکس سے, فیسوں سے, جرمانوں سے. یہ مطلب ان چیزوں سے کسی بھی ملک کی جو انکم ہوتی ہے وہ زیادہ تر ٹیکس, فائن اور جناب فیس وغیرہ یہ چیز ہوتی ہے. تو جناب جو بندہ سیلری لے رہا ہے یہاں پہ, جب سیلری اس کی لمٹ کراس کرے گی تو ٹیکس دے گا. تو ٹیکس کیا ہے؟ پاکستان سورس انکم ہے. نمبر 2 پوائنٹ پاکستان سورس بزنس انکم فرام آف ریزیڈنٹ پرسن. ایک ایسا بندہ جو پاکستان کے اندر رہ کر کما رہا ہے تو وہ جناب بزنس اس نے چلا رکھا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ایک رمادہ ہوٹل ہے یا پی سی ہوٹل ہے, پی سی ہوٹل کا مالک کا گھر بھی اسلام آباد میں ہے, پی سی ہوٹل بھی اسلام آباد میں. اگر وہ جناب وہاں سے کچھ کما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک تو ملک کے اندر رہ رہا ہے تو ریزیڈنٹ پرسن کہلائے گا, اور اس کی انکم جو ہوگی وہ جناب کیا ہوگی؟ ٹیکس. تو پاکستان کو کیا ہو گیا؟ وہاں سے انکم ہو گئی. نمبر 3 پوائنٹ پاکستان سورس انکم آف نان ریزیڈنٹ پرسن. بزنس انکم آف نان ریزیڈنٹ پرسن شیل بی پاکستان سورس انکم ٹو بی دا ایکسٹینٹ وچ از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈرائیو فرام پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان. یہ وہی بات آ گئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ, ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی. بھائی ایک بندہ جناب بیٹھا ہوا ہے دبئی کے اندر یا سعودی عرب,
وہ وہاں سے ایک بزنس آرگنائزیشن یعنی کہ ایک کاروبار چلا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر. اس نے جہاں کے کاروبار جو کیا ہوا ہے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جناب اس نے کاروبار کیا ہوا ہے یہاں پہ اس نے جناب ویزے کی ایجنسی کھولی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی ہوتی ہے نا, اس کو کھولا ہوا ہے. اس کے تھرو جناب ہر سال جو ہے تقریباً کوئی 50,000 بندہ جاتا ہے, عمرہ کرنے بھی جاتا ہے, کہیں اور بھی جاتا ہے. تو اس کا جو آفس ہے وہ کیا ہے, پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہے. لیکن وہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا, وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب. اس لیے جناب وہ بندہ تو نان ریزیڈنٹ کہلائے گا, لیکن اس کا جو کاروبار پاکستان میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ. پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کیا ہوگی, اس کے اوپر ٹیکس ملے گا, انکم پاکستان کی ہوگی. نمبر 4 پوائنٹ, پاکستان سورس گین آن ڈسپوزل آف ایسٹ. ڈسپوزل آف ایسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسے تمام اثاثہ جات. اثاثہ جات کیا ہوتے ہیں جناب, آپ اپنی مثال لے لیں, آپ کے گھر گاڑی ہے, آپ کے گھر, آپ کا گھر ہے, آپ کی بلڈنگ ہے, آپ کی زمینیں ہیں, آپ کا پیسہ ہے, یہ سارے کیا ہوتے ہیں, ان کو ایسٹ کہا جاتا ہے. یعنی ایسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے مطلب آنے والی زندگی کے اندر ہمیں کام دیتی ہے. وہ کہتے ہیں اگین وچ از ارائز آف ڈسپوزل آف. ڈسپوزل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسٹ جو کہ نکارا ہو چکا ہے. جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں, گاڑی جناب 20 سال چل جاتی ہے, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ جناب یہ گاڑی اب ختم ہو چکی ہے, اب ہمیں جناب کوئی اور گاڑی لے لیتے ہیں, اس لیے آپ اس کو ختم کریں گے. ڈسپوز آف کا مطلب ہے کہ بھائی آپ اس کو شیئر کر دیں گے, اپنے سے جان چھڑا لیں گے. Again, which is arise the disposal of asset or any property related to business. Resident person or permanent establishment in Pakistan, non-resident person, چاہے پاکستان کا وہ ریزیڈنٹ بندہ ہے, چاہے نان ریزیڈنٹ پرسن ہے, چاہے وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, تو جناب کسی بھی صورت میں پراپرٹی کے ذریعے سے انکم ہوتی ہے. یعنی آپ زمین سیل کرتے ہیں تو زمین ہی پہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہے. اسی کے اندر پوائنٹ نمبر 5 پڑھیں, پاکستان سورس ڈیویڈینڈ. جناب چاہے بندہ ہے پاکستان کا رہنے والا تو ریزیڈنٹ ہے, دبئی میں بیٹھا ہوا تو نان ریزیڈنٹ ہے, لیکن اس نے یہاں پاکستان کی کمپنی ہے, اس نے وہاں سے شیئر خریدے ہوئے ہیں. جو شیئر خریدے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو پروفٹ ہوگا اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ. شیئر کے اوپر جو پروفٹ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. تو ڈیویڈنڈ کی جو انکم ہوگی اس کے اوپر وہ ٹیکس دے گا. جس طرح میں آپ کو بتاؤں, پرائز بانڈ جو ہوتا ہے, پرائز بانڈ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا 10% گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے. یعنی اگر آپ کا 4 لاکھ کا پرائز بانڈ نکلا ہے تو 4 لاکھ کا 10% بنے گا 40,000 گورنمنٹ کاٹ لے. تو اسی طرح شیئر کے اوپر جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتی ہے. تو وہ بھی مسئلہ تو یہ ہے نا بھائی, گورنمنٹ کا سورس کیسے بنا؟ تو گورنمنٹ کا سورس کیسے بنا کہ جناب گورنمنٹ نے ڈیویڈنڈ یعنی جو شیئر کے اوپر انکم ہوئی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے پروفٹ کیا. نمبر 6, پاکستان سورس پروفٹ آن ڈیٹ. اے پروفٹ آن ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے قرضہ. اب اس کو ہم ایکسپلین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. A profit on debt which is paid by the resident person or permanent establishment in Pakistan non-resident. A profit from business carried. اچھا جناب اس بات کو سمجھ لیں, پاکستان سورس پروفٹ آن ڈیٹ. ایک بندہ جناب جس کا نام ہے علی جناب, علی کے پاس ہے 2 کروڑ روپے. علی کیا کرتا ہے, 2 کروڑ بینک میں رکھ دیتا ہے. علی کہتا ہے کہ جناب مجھے جو ہے نا سالانہ پروفٹ ہے. کمپنی کہتی ہے کہ جناب اگر بینک کہتا ہے کہ جناب اگر آپ ہمارے پاس 2 کروڑ رکھیں گے تو ہم آپ کو سالانہ جو ہے آپ کو 5 لاکھ دیں گے. میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, 5 لاکھ کو جو اس کو انکم ہوگی نا, اس 5 لاکھ پہ گورنمنٹ کیا کرے گی, انکم لے گی, ٹیکس لے گی. بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے آؤٹ آف کنٹری. بندے کا یہاں پہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, بندے کا یہاں پہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے بینک میں وہ فار ایگزامپل ایچ بی ایل اکاؤنٹ ہے. ایچ بی ایل اکاؤنٹ میں ہر 6 مہینے کے بعد بینک کے اندر پروفٹ ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے بعد اس کا فار ایگزامپل 5-6 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے, تو 5-6 کروڑ روپے پر اس کا پروفٹ ہوگا. تو 5-6 کروڑ کے اوپر جب اس کا پروفٹ ہوگا تو وہ جناب کیا کہلائے گا, گورنمنٹ کے لیے سورس آف انکم ہے. حالانکہ ہے تو ڈیٹ, مطلب جو بینک رکھتے ہیں بینک تو ڈیٹ کے طور پر رکھتی ہے نا. نیکسٹ جناب, نیکسٹ 7 نمبر ہے پاکستان سورس رویلٹی. رویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مطلب ہے کہ جناب ایک امدادی انعام کے طور پر, مطلب ہے کسی کو اس کو خوش کرنے کے لیے انعام کے طور پر کچھ چیز ہے, سروس کے طور پر. اے رویلٹی وچ از پیڈ بائی ریزیڈنٹ پرسن اور پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان. اچھا جی, رویلٹی مطلب ہے کسی بندے کو جناب وہ ہے ملازم,
اس کو جناب کمیشن مل گیا، اس کو سروس کے اکاؤنٹ، اس کو انعام مل گیا، تو وہ بھی جناب ٹیکسیبل کہلاتا ہے۔ اچھا جی، پاکستان سورس رینٹل انکم، رینٹل انکم وچ از ڈرائیوڈ فرام دا لیز آف اموویبل پراپرٹی ان پاکستان۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ رینٹل انکم کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 10 گاڑیاں رکھی ہیں اور 10 گاڑیاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو جناب والا وہ کیا ہوا ہے، آپ نے رینٹ پہ لگایا ہوا ہے، تو آپ کو سالانہ کتنا پیسہ بچ رہا ہے؟ آپ نے جناب والا وہ جو گاڑیاں آپ نے دی ہوئی آپ نے ٹھیکے پہ دے رکھی ہیں، یعنی جو وہ پراپرٹی جو کہ اموویبل ہے، یعنی موو ہو سکتی ہے فرام ون پلیس ٹو ادر، اس کے اوپر جو ہے مطلب ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ موویبل ہو، وہ اموویبل بھی ہو سکتی ہے، موویبل بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ جناب بلڈنگ کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، وہ جناب مشینری کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں کے اوپر گورنمنٹ کو کیا ملے گا؟ ٹیکس ملے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جناب کہ پاکستان سورس پینشن آن اینوٹی۔ پینشن کا مطلب ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر جو ملازم آتا ہے اس کو پر منتھ جو ملتا ہے پینشن جو ہوتی ہے نا، یہ جناب کیا ہوتا ہے، پینشن پہلے سے جناب جب بندہ یہاں پہ جناب کیا ہوتا ہے نوکری کرتا ہے تو وہ ہر تنخواہ میں سے کٹی رہتی ہے، اس کے بعد جناب اس کو پھر ملنا شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد انیوٹی کیا ہوتی ہے؟ انیوٹی ہوتی ہے اینول یعنی سالانہ۔ انیوٹی کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انیوٹی ڈیو اور ایک ہوتے ہیں انیوٹی آرڈنری انیوٹی اور انیوٹی ڈیو۔ اس میں کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل جناب ایک بندہ ہے وہ آج ریٹائر ہو گیا، اس کو 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے جناب والا کیا دیا ہے، مطلب ہے 50 لاکھ روپے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ جناب اگر میں یہ 50 لاکھ روپے بینک میں اندر رکھ دوں 5 سالوں کے لیے تو بینک مجھے کیا پیسے دے گا؟ بینک کہتا ہے کہ جناب اگر آپ انیوٹی ڈیو لیں گے تو آپ کو جو پرافٹ ہوگا وہ سال کے شروع میں مل جائے گا، اگر آپ انیوٹی آرڈنری لیں گے تو آپ کو پرافٹ سال کے آخر میں ملے گا۔ فرق یہ ہے، تو یعنی گورنمنٹ بینک جو ہے آپ کو سال کے بعد یا سال کے شروع میں جو ایک پرافٹ دیتے ہیں نا آپ کی فکس اماؤنٹ کے اوپر، اس کو انیوٹی کہتے ہیں، تو گورنمنٹ کے لیے وہ بھی انکم کا ذریعہ لائے گی۔ یعنی کسی کو جناب سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دیں اس سوال کی۔ نیکسٹ پوائنٹ، پاکستان سورس ٹیکنیکل فیس، ٹیکنیکل فیس which is paid by resident person at permanent resident. پاکستان resident person is called Pakistan source technical fees. ٹیکنیکل فیس جو ہوتی ہے فار ایگزامپل جناب ایک بندے کی کمپنی ہے تو بندے نے جناب اس کو کسی بھی طرح سے رجسٹر کرانا ہے یا اس کی اینول جناب والا وہ پے کرنی ہے تو قسطیں وغیرہ پے کرنی ہے یا اس کو رینیول کرانا ہے تو اس کے اوپر جو مطلب ہے وہ اس کو انکم یا اس کو کرنا پڑے گا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹیکنیکل فیس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کو تو آپ کو پتہ نا بہت زیادہ سارے ہوتے ہیں کہ پیسے کمانے کے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ جو ہمارے پاس جناب بجلی ہے، بجلی کے اوپر گورنمنٹ اتنا پیسہ کماتی ہے، آپ ہماری سوچ ہے جناب اگر گورنمنٹ یہ سارے پرافٹ چھوڑ دے تو ہمارا 500-600 روپے بل آئے گا بڑی مشکل سے۔ جو بل ہمارے پاس آتا ہے نا مطلب 3000 کا یا 5000 کا، تو بڑی مشکل سے 1000 6000 مطلب ہے 5000 کی جگہ 1100-1200 روپے ہوگا۔ اسی طرح پٹرول ہے، پٹرول کی جو اوریجنل گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے تقریباً 50 روپے کچھ کا، لیکن گورنمنٹ کما رہی ہے اس میں سے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں پاکستان سورس گین آن شیئر۔ شیئر کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی کے شیئر لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر جب گین ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، پھر کمپنی کیا کرتی ہے، کمپنی جناب گورنمنٹ کو کیا دیتی ہے؟ ٹیکس دیتی ہے۔ پاکستان سورس انشورنس پریمیم، انشورنس پریمیم فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک انشورنس کی کمپنی جناب پورے ملک کی جتنی بھی آرگنائزیشن ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ کی بلڈنگ، آپ کے آفس، آپ کی مشینری کو کچھ بھی ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، تو وہ سال کے بعد انشورنس کمپنی کیا لیتی ہے؟ پیسے لیتی ہے۔ انشورنس کمپنی کو سال کے بعد جناب کم از کم جناب کیا ہو جاتا ہے کہ 3-4 لاکھ روپے اکٹھا ہو جاتا ہے، 3-4 کروڑ یا ارب اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو گورنمنٹ کو مطلب ہے انشورنس پریمیم جو ہے بینک سے جو نفع کماتی ہے اس کے اوپر نفے کے اوپر بینک کو ٹیکس دیتی ہے۔ پاکستان سورس مسلینیس انکم، مسلینیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب مطلب مختلف ذرائع سے پاکستان کی وہ تمام انکم جو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے
कवर्ड बाई पे, यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक बंदा जनाब वाला जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है, तो वो क्या करता है जनाब, पाकिस्तान के अंदर अब बल्कि आप मिसाल ले लें कि एक गवर्नमेंट का मुलाजिम काफी बहुत से काम कर रहा होता है। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि जनाब मतलब गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, शाम के टाइम उनका मेडिकल स्टोर होता है। शाम के टाइम जनाब जिस तरह डॉक्टर हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम भी हैं, और शाम के टाइम जनाब वो हॉस्पिटल में बैठ के प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनका लहजा और होता है, और जब अपनी क्लिनिक बैठते हैं वहां पर और होता है। इसलिए जनाब ये मिसलीनियस इनकम में आएगी, मुख्तलिफ जराए से कमाएगी। इसके बाद है फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान को जो वो इनकम जो पाकिस्तान को गैर मुल्क देता है, मतलब गैर मुल्क कमा कर देता है। एन अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टू द एक्सटेंट विच इज नॉट इन पाकिस्तान, यानी कि वो इनकम जो पाकिस्तान के अंदर का जरिया नहीं है बल्कि वो बाहर से पाकिस्तान से मिलती है, तो वो हमारी क्या करेगी, फॉरेन सोर्स। एक्सप्लेनेशन क्या है कि टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम देयर मस्ट बी ए कंप्लीट awareness Pakistan source income, foreign source income has been defined in respect of Pakistan source income। चले खैर इसको मतलब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि जनाब आपको ये पता चल गया कि जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो सरहद है उससे जो बाहर लोग कमा रहे होंगे पाकिस्तान के लिए भेज रहे होंगे, टैक्स दे रहे होंगे, तो फॉरेन सर्विस कराएगी। जो पाकिस्तान के अंदर होंगे वो जनाब क्या कराएंगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम कराएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द रेजिडेंट स्टेटस इंडिविजुअल। चले ये जनाब वही चीज आ गई है जो कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। देखें जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात की है कि एक बंदा जनाब पाकिस्तान के अंदर 183 दिन रहेगा तो वो टैक्स देने का अहल होगा। इसके बाद एम्प्लॉय ऑफ प्रोविंशियल, एम्प्लॉय ऑफ फेडरल, ये सारे पढ़ चुके हैं। रेजिडेंट कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद रेजिडेंट एसोसिएशन पर्सन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जनाब हमारे पास ना ये मतलब है एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। इंशाल्लाह ताला हम मंडे को इनकम के बारे में पढ़ेंगे अगले पेज के ऊपर। पहले मैं उसको नोट शेयर कर दूंगा आपको, तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर जनाब आपको मैं ये बता दूं कि हमने जनाब जो शुरू किया था डेफिनेशन को, हमने स्टार्ट किया था पहले नंबर पे मौजूद है हमारे पास पर्सन के बाद हमने पढ़ा था कंपनी को, कंपनी के बाद हमने पढ़ा था जनाब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल गवर्नमेंट को, फाइनेंस सेक्रेटरी सोसाइटी को, स्मॉल कंपनी को, उसके बाद पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक प्रोविंशियल ऑफिसर को, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर डिविडेंड, फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल पढ़ा था, उसके बाद रेजिडेंट कंपनी पढ़ी, फिर रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ा, फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पढ़ा। तो इसके बाद हमने आखिरी नंबर पे जनाब पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। तो जनाब ये तमाम जितना भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो एक तो आप ये किताब भी ले लेंगे, ये किताब आप देख लें, ये जनाब है इजाद अली वैंस की किताब है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बिजनेस टैक्सेशन। इसमें से तकरीबन आपका जो है 75% पेपर क्लियर होगा। ठीक, अच्छा जी, ये जितना मैंने आपको बता दिया और जितने आपको नोट्स शेयर किए हुए हैं, ये जो अभी ग्रुप के अंदर शेयर किए गए थे, ये तकरीबन 14 पेज है। इन 14 पेज के ऊपर जनाब आपका 50 नंबर का टेस्ट होगा मंडे में। एनी क्वेश्चन जनाब रिगार्डिंग दिस? सर मैंने ये बुक लेने की कोशिश की है लेकिन मिली नहीं। दूसरी बात ये है कि प्राइस बॉन्ड का एक साल पहले भी आया था, वो भी उसमें मेरा ख्याल गलत था। तो अभी जो आज जो है वो फंक्शनल मेंबर की जगह फाइनेंशियल वर्किंग लिखा हुआ, तो वो भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरा ख्याल है ये जो प्राइस मनी पे होती है परसेंटेज होती है 30%, नॉन फाइलर के लिए, और फाइलर के लिए 15%। नहीं, वो देखना, जो फाइलर है जो नॉन फाइलर है ना, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब सैलरी के ऊपर, प्राप्ति इनके ऊपर जाएंगे, टैक्स निकालेंगे, फिर वो वहां पे हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जनाब जो मतलब है कि प्राइस बॉन्ड के ऊपर मतलब टैक्स देना पड़ता है या डिबेंचर के ऊपर देना पड़ता है, तो ये अभी हम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन के बाद आपका कोई पॉइंट क्लियर, मतलब डेफिनेशन खत्म हो जाएगी ना, फिर आपको सारे पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब इसके क्या कहते हैं, जो रेट लगते हैं, क्योंकि रेट हर साल अपडेट होते हैं, तो इस साल के जो अपडेटेड रेट है वो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बात क्लियर हो जाएगी। फाइलर और नॉन फाइलर के फर्क होता है जनाब। जो फाइलर होता है उसको टैक्स कम देना पड़ता है, और जो नॉन फाइलर होता है उसको ज्यादा देना पड़ता है, नो डाउट।
समझ आ गई बात की? जी सर। और कोई सवाल? एनीवन? सर जो पहले आपने टेस्ट दिए मेरा कुछ मिस हो गए हैं बीच में ना टेस्ट, तो क्या उनके लिंक ओपन है? जी जी, लिंक मैंने बंद नहीं किए थे, मैंने कहा आप अभी क्योंकि न्यू हैं तो आप तो मतलब आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप चलो ठीक। जब आप ये करते हैं तो याद रखिएगा कि आपने एंड पे सबमिट करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कितने ठीक है कितने गलत। जी सर। चले ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। लेकिन ये देख लें, ये 14 पेज है, इनका ही टेस्ट होगा 50 नंबर का। अब पहले तो आ रहे हैं ना 15-15 20-20 नंबर के, ये ग्रैंड टेस्ट होगा हमारा। 50 नंबर का टेस्ट होगा और हर सवाल के जनाब दो दो नंबर होंगे। तो 100 में से यानी कि आपके परसेंटेज चेक की